الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز ملقیم کے اس مسجد میں ہم تمام کا استقبال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضلۃ الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی صاحب سے مصیبتیں اور بلائیں کیوں آتی ہیں اس عنوان پر سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا ہے. شیخ معروف ہیں، آپ تمام حضرات بہتر جانتے ہیں. جامعہ دارالسلام عمرآباد کے اساتذہ میں ہیں اور جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور شیخ کے تقاریر ہم تمام سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں IRGC کے ماتحت چلنے والے حفظ کے مدرسے کے ایک طالب علم کو، جن کا نام عبداللہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں، جو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ قاری عمران صاحب پیش کریں گے. تو اسی سے ہماری اس مجلس کا آغاز ہوگا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورۃ الانفطار ہے جس کی تلاوت اس طالب علم نے کی. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر بہہ نکلیں گے اور قبر میں شق کر کے اکھاڑ دی جائے گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے. بدلے والے دن اس میں جائیں گے.
وہ اس سے پہلے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير۔ حضرات، مرکز ابن القیم الاسلامی کے تحت آج کی شام یہ اجلاس جو حالات حاضرہ کی روشنی میں واعظ و نصیحت کی کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، آپ سب کے جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ حضرات، آج میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے میں نے سورۃ الشورى کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلے ان آیتوں کی کچھ ترجمانی آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی ان آیتوں میں فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت، آفت تمہیں لاحق ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کے سبب، تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، چند غلطیوں کی سزا دیتا ہے، وہ چند گناہوں کی سزا دیتا ہے، وہ یہاں بہت سارے گناہوں سے وہ درگزر کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تمہیں جب پکڑنا چاہے، جہاں پکڑنا چاہے، جیسے پکڑنا چاہے، وہاں وہ پکڑتا ہے اور پکڑ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنْ آیات وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی، ناصر، مددگار، دوست، معین کوئی نہیں ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندروں میں پہاڑوں کی مانند کھڑی ہوئی کشتیاں بھی ہیں. یسکن الريح فيظللن رواكد على ظهره. اللہ اگر چاہے تو ہواؤں اور آندھیوں کو کے سلسلے کو رکا دے اور تمہاری کشتیاں، زمانے قدیم میں کشتیوں کے سفر کا سارا دار و مدار ہواؤں پر تھا، آندھیوں پر تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی قدرت سے ہواؤں کو رکا دیں اور نتیجے میں تمہاری کشتیاں سمندروں پر وہ جہاں ہے وہیں کھڑی رہ جائیں، نہ آگے بڑھنے کی صلاحیت ان میں ہو، نہ پیچھے ہٹنے کی صلاحیت ان میں ہو. او یوبقہن بما کسبوا، یا پھر اللہ انسانوں کے گناہوں کے سبب ان کشتیوں کو سمندر میں ڈبو بھی سکتا ہے. پتہ چلا اگر سمندر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کشتی ڈوبتی ہے، کشتی غرق ہوتی ہے، اس کے پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے گناہ ہیں. او یوبقن بما کسبوا، اللہ چاہے تو انسانوں کے گناہوں کے سبب ان کشتیوں کو ڈبو سکتا ہے. ویعفو عن کثیر، اور پھر وہی بات بتائی کہ یہ اور بات ہے کہ اے انسانوں، اللہ تمہاری بہت ساری خطاؤں، بہت ساری لغزشوں اور بہت سارے گناہوں سے وہ درگزر فرما دیتا ہے، ورنہ اگر تمہارے گناہوں پر وہ گرفت کرنے آئے تو پھر یہ زمین نہ رہے اور انسان اس زمین پر بسنے کے قابل نہ رہے. حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع آفتیں کیوں آتی ہیں، بلائیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اور یہ موضوع کیوں دیا گیا ہے، اس موضوع کا پس منظر کیا ہے، یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں. آپ کا یہ شہر چنئی اور اس کے اطراف کے جو ساحلی علاقے ہیں، پچھلے دنوں تباہ کن سیلاب سے دوچار ہوا، پورا شہر ڈوب گیا، یہاں کی سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئیں، سیلاب کے بعد سیلاب آتے گئے، طوفان کے بعد طوفان اٹھتے رہے، انسان بنیادی ضرورتوں کے لیے ترس گیا، وہ غذا سے محروم رہا، کھانے سے محروم رہا، دوا سے محروم رہا، اور پانی میں گھر کر پینے کے پانی سے محروم رہا، پانی میں گھر کر وہ پانی کے لیے تڑپتا رہا. اور تقریباً پورے 1 مہینے تک چنئی تمام اخبارات کی سرخیوں میں رہا. الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر خبر میں سب سے پہلے ہیڈ لائن کے طور پر چنئی کے حادثات اور چنئی کے سیلاب ہی کی جو خبر آیا کرتی تھی. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایسا کوئی حادثہ جب ہوتا ہے، بلائیں اس طرح کی آتی ہیں، آفتیں جب اس طرح کی آتی ہیں، تو عام انسانوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حالات پہ تبصرہ کرنے لگتا ہے، حالات پہ تنقید کرنے لگتا ہے، موسم کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، حادثات کو گالیاں دینے لگتا ہے. حدیث قدسی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے ستاتا ہے، انسان مجھے تکلیف دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ ہواؤں کو گالی دیتا ہے، وہ فضاؤں کو گالی دیتا ہے، وہ آندھیوں کو گالی دیتا ہے، وہ طوفانی موجوں کو گالی دیتا ہے، وہ بجلیوں کو گالی دیتا ہے، وہ آسمان کو گالی دیتا ہے، وہ سمندروں کو گالی دیتا ہے. یسب الدہر، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میرے حکم سے چل رہا ہے، زمانہ میرے حکم سے چل رہا ہے، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا پیدا کرنے والا میں، زمانے کا چلانے والا میں. ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں، آندھیاں میرے حکم سے اٹھتی ہیں، سیلاب میرے حکم سے آتے ہیں، طوفان میرے حکم سے برپا ہوتے ہیں، حادثات میرے حکم سے آتے ہیں. بیدی الامر، سارے معاملات میرے اختیار میں ہیں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کا رد و بدل، دن اور رات کا تغیر، یہ میرے اختیار میں ہے، میرے بس میں ہے، اور میرے اختیار سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. پتہ چلا کہ حادثات زمانہ کو گالی دینا، زلزلوں کو گالی دینا، بجلیوں کو برا بھلا کہنا، سیلاب پہ تبصرے کرنا، طوفانوں پہ تنقیدیں کرنا، یہ مومن کا رویہ نہیں، یہ مومن کا روش نہیں.
سوال یہ کہ پھر ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، ان حالات میں اور ایسے حادثات میں، ایسی بلاؤں میں گھرنے کے بعد، ایسی آفتوں میں گھرنے کے بعد ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، طوفان کیوں آ رہے ہیں، سیلاب کیوں آ رہے ہیں، زلزلے کیوں ہو رہے ہیں، بجلیاں کیوں گر رہی ہیں، حادثات کیوں ہو رہے ہیں، بارشیں بہت زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، قحط سالی ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے۔ انسان سنجیدگی سے سوچے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جن حادثات میں میں جی رہا ہوں، جن آفتوں میں میں گھرا ہوا ہوں، جن مصیبتوں میں میں مبتلا ہوں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یاد رکھو، کامیاب انسان وہ ہے کہ جسے اگر زندگی میں ٹھوکر بھی لگے تو وہ سوچتا ہے کہ ٹھوکر مجھے کیوں لگی۔ چلتے ہوئے ٹھوکر لگے تو سوچنا چاہیے کہ ٹھوکر مجھے کیوں لگی۔ ہر ٹھوکر اپنے اندر پیغام رکھتی ہے، ہر ٹھوکر اپنے اندر پیغام رکھتی ہے، اسی طرح سے ہر حادثہ اپنے اندر پیغام رکھتا ہے، ہر بلا اپنے اندر پیغام رکھتی ہے، اور ہر آفت اپنے اندر پیغام رکھتی ہے۔ نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ حضرات، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارش کو، پانی کو ایک عظیم نعمت کی حیثیت سے دسیوں نہیں سینکڑوں آیتوں میں گنوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ایک آیت میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اس آیت میں پانی کے سلسلے میں تین بنیادی باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا۔ ہم آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی برساتے ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے، قرآن مجید یہ جو بقدر کہہ رہا ہے، بارش ہم ایک مخصوص مقدار میں برساتے ہیں، پانی ہم ایک اندازے کے مطابق برساتے ہیں، یہ بقدر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بارشیں جو ہوتی ہیں وہی بارش انسانوں کے لیے نعمت ہوتی ہے جو بارش کے مخصوص مقدار میں ہو اور ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق ہو، اس لیے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ ضرورت سے کم ہو جائے تو بھی مصیبت، ضرورت سے بڑھ جائے تو بھی مصیبت۔ پانی اگر ضرورت سے کم ہو جائے اسی کا نام قحط سالی ہے، اور پانی اگر ضرورت سے بڑھ جائے تو اسی کا نام طوفان اور سیلاب ہے۔ پانی وہی نعمت ہے، بارش وہی نعمت ہے جو بارش کے انسانوں کی ضرورت کی مقدار میں ہوتی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارش کے سلسلے میں کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے مخصوص مقدار میں تمہارے لیے پانی برسایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد کہا ہم نے پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے سلسلے میں ایک عجیب نظم قائم کر رکھا ہے۔ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں سے نازل ہونے والا یہ پانی اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اس طرح ٹھہراتا ہے کہ انسان کی رسائی اس پانی تک ہو سکے، ندیوں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں۔ یہ پانی انسانی رسائی جو اس تک حاصل رہتی ہے، انسان کی پہنچ اس تک ہوتی ہے، اور انسان جانور سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اے انسانوں متنبہ ہو جاؤ، میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں کہ اس پانی کو زمین کی اس قدر گہرائی میں لے کے چلے جاؤ جہاں تک نہ تمہاری مشنریاں پہنچ سکے، نہ تمہاری صلاحیتیں پہنچ سکے، نہ جہاں تک تمہاری طاقتیں پہنچ سکے۔ پانی انسان کی رسائی اور انسان کے بس میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ زمین کی ایک سطح تک ہوتا ہے۔ اس مخصوص سطح سے اگر پانی نیچے چلا جائے انسان کے بس میں نہیں ہے پانی تک پہنچنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارش کے مخصوص مقدار میں برسانے کو ایک نعمت قرار دیا، اور پانی کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھہرانے کو ایک نعمت قرار دیا، اور ساتھ ہی متنبہ کیا کہ چوکن نہ رہو، متنبہ رہو کہ اللہ جب چاہے اسی پانی کو تمہاری دسترس سے باہر کر دے اور تمہاری رسائی اس پانی تک نہ ہو سکے۔ اور حضرات، قرآن مجید میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے، اور ابھی جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں وہ آیت تھی کہ قیامت سے پہلے یہ ہونے والا اور یہ ہوگا
کہ سمندروں کا پانی آبادیوں میں آ جائے گا. یہ قیامت سے پہلے ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب، قیامت کے وقت ہونے والے حادثات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے اس کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہوں گی، ایک تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، سمندروں کا پانی سمندروں سے نکل کر آبادیوں میں آ جائے گا. اور ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ایسے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں قدم قدم پر پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جو پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے والے حالات کی مناسبت سے کی تھی. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. وہ سب حالات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کے نمونے بھی قدرت آج ہمیں دکھا رہی ہے. جب سمندر بہا دیے جائیں گے، جب سمندروں کا پانی آبادیوں میں آ جائے گا، جب سمندروں کا پانی شہروں میں گھس جائے گا، جب سمندروں کے پانی میں انسان ڈبوئے جائیں گے. اللہ اکبر، پچھلے سالوں میں سونامی کی وہ لہریں، سونامی کی وہ حادثات، سونامی کی وہ لہریں جو دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساحلی علاقوں میں اٹھی اور ہزاروں لاکھوں انسان جو اس کا ان لہروں کا لقمہ بن گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کا ایک نمونہ ہم نے سونامی کی شکل میں دیکھا تھا، اور پھر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کا ایک نمونہ ان ساحلی علاقوں میں ان جیسے سیلابوں اور ان جیسے طوفانوں میں بھی قدرت نے ہمیں دکھایا ہے. سوال یہ بنیادی سوال جو ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ حادثات، یہ آفات، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک قانون کو یاد رکھیے. قرآن مجید کی کئی آیتوں کو سامنے رکھنے سے قانون سمجھ میں آتا ہے، اور انسان اگر اس قانون کو سمجھ جائے وہ اس کائنات میں ہونے والے حادثات کا صحیح تجزیہ کر سکتا ہے. اس کائنات میں ہونے والے حادثات کے پیچھے جو حقیقی سبب کار فرما، اس حقیقی سبب تک پہنچ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں. دو قانون ہیں. ایک کو کہتے ہیں قانون تکوینی اور ایک کو کہتے ہیں قانون تشریعی. اس کائنات میں اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دو قانون کار فرما ہیں، ایک قانون تکوینی اور ایک قانون تشریعی. قانون تکوینی کسے کہتے ہیں؟ قانون تکوینی اس نظام کو کہتے ہیں کہ جس نظام کی یہ ساری کائنات پابند ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، سمندر. جی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک قانون کا پابند رکھا ہے، ایک نظام کا پابند رکھا ہے. یہ کائنات اس قانون کی پابند ہے. قانون تکوینی کے تحت سورج کو حکم ہے کہ ہر صبح تم جو ہے مشرق سے نکلنا اور ہر شام مغرب میں ڈوب جانا. سورج جب سے یہ کائنات بنی ہے اس قانون تکوینی کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے. قانون تکوینی کے تحت چاند کو حکم ہے کہ ہر مہینے کے آغاز میں تم طلوع ہونا، مختصر سی طلوع ہونا، اور اپنا نظارہ کرانے کے بعد دھیرے دھیرے تمہاری مقدار بڑھتی جائے اور 14ویں رات کو تم مکمل ہو جاؤ، اور پھر 14ویں رات کے بعد گھٹتے جانا یہاں تک کہ 28 کو پہنچ کر تم غائب ہو جانا. جب سے کائنات بنی ہے چاند اس قانون کا اور اس نظام کا پابند ہے. زمین آسمان کو حکم ہے کہ تم اس زمین پر پانی برسانا، آسمان پانی برسا رہا ہے. زمین کو حکم ہے کہ پانی کو قبول کر کے غلہ اگانا، زمین غلہ اگا رہی. اس کو کہتے ہیں قانون تکوینی. یہ کائنات اور کائنات کا یہ سارا نظام جس قانون کے تحت بندھا ہوا ہے اس کو قانون تکوینی کہا جاتا ہے. اور ایک قانون ہے جسے قانون تشریعی کہا جاتا ہے، جسے قانون شریعت کہتا ہے. وہ انسانوں کو دیا گیا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. اس کو قانون تشریعی کہا جاتا ہے. اور یہ دو قانونوں میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ربط ہے. کیا گہرا ربط ہے؟ کہ قانون تکوینی کائنات کا اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب قانون تشریعی پہ انسان ٹھیک طرح سے چلے.
قانون شریعت پہ انسان ٹھیک طرح سے چلے، انسان قانون شریعت کی ٹھیک طرح سے پابندی کرے تو یہ قانون تکوینی کے تحت کائنات بھی اپنی حد میں رہے گی، اپنی نظام کی پابند رہے گی۔ اگر انسان قانون شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا، قانون شریعت کو اپنانے میں غفلت برتے گا، تو پھر انسان کی اس غفلت کے نتیجے میں کائنات کا قانون تکوینی بھی بگڑے گا۔ انسان اگر بگڑے گا آسمان بگڑے گا، انسان اگر بگڑے گا زمین بگڑے گی، انسان اگر بگڑے گا ہوائیں بگڑیں گی، انسان اگر بگڑے گا ستارے سیارے بگڑیں گے۔ انسان کی بغاوت کا نتیجہ کائنات کی ان مخلوقات کی عورت نظر آئے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ کائنات کا قانون تکوینی اسی وقت جو ہے ایک نظم کے مطابق چل سکتا ہے، صحیح سمت چل سکتا ہے جب اس دھرتی پر بسنے والا انسان رب کی جانب سے نازل شدہ ہدایت، رب کی جانب سے دی گئی تعلیمات کی کما حق و پابندی کرے۔ اگر اس پابندی میں کوئی بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کا نتیجہ قانون تکوینی میں دیکھنے کو ملے گا کہ اس کائنات کا نظام بگڑے گا، اور یہ مضمون قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے مشرکین نے کہا کہ ملائکہ جو ہے فرشتے نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے۔ ان سے پہلے کرسچنوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان سے پہلے یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ان قوموں نے، اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کی بیوی بھی ہے۔ قرآن مجید ان مشرک قوموں اور ان کے اس دعوے کو بیان کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، یہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے۔ کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہا کہ انسانوں تم اتنی بڑی بات بول رہے ہو، اتنی بڑی بات تمہاری زبان سے نکل رہی ہے کہ تمہارے اس عقیدے کا ریاکشن کائنات سے ظاہر ہونے والا ہے کہ تمہارے اس دعوے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، تمہارے اس دعوے کی وجہ سے قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، تمہارے اس دعوے کی وجہ سے قریب ہے کہ پہاڑ روزہ روزہ ہو جائے۔ تم کہتے ہو رحمان نے اولاد بنائی؟ تمہاری اس بد عقیدگی کی وجہ سے، تمہاری اس غلط عقیدے کی وجہ سے، تمہاری اس غلط بات کی وجہ سے کائنات اپنا ریاکشن دکھانا چاہتی ہے، آسمان پھٹنا چاہتے ہیں، زمین آسمان گرنا چاہتے ہیں، زمین پھٹنا چاہتی ہے، پہاڑ روزہ روزہ ہونا چاہتے ہیں، تمہاری اس دعوے کی وجہ سے کہ اتخذ الرحمن ولدا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں کہ قانون شریعت اور قانون تکوینی کتنا گہرا ربط ہے۔ انسان اگر قانون شریعت پر عمل کرنے میں غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کا ریاکشن بھی اس کائنات میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو توحید پر استوار کیا، توحید پر استوار کیا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں توحید کا شعور پایا جاتا ہے۔ کائنات کے جمادات، کائنات کے نباتات، کائنات کے حیوانات، کائنات کے پرندے، اس کائنات کے اندر توحید کا شعور پایا جاتا ہے، اور توحید کے شعور پر، توحید کی بنیاد پر اللہ نے اس کائنات کے نظام کو استوار کیا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا جب تک اس دھرتی پر عقیدہ توحید موجود ہے اور جب تک اس زمین پر ایک بندہ موحد موجود ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین سے موحدین کا خاتمہ ہوگا، عقیدہ توحید ختم ہوگا۔ عقیدہ توحید کے زمین پر رہتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ موحد بھی موجود ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا ایک انسان بھی جب تک اس زمین پر موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا نظام توحید پر استوار کیا گیا ہے۔ اللہ نے نافرمان قوموں کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فما بکت علیہم السماء والارض
فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. جب یہ قومیں ہلاک ہوئیں، یہ قومیں ڈبوئی گئیں، یہ قومیں تباہ کی گئیں، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی. پتہ چلا کہ سبحان اللہ جب نافرمان قومیں ہلاک ہوتی ہیں تو اس کا رنج و غم نہ آسمان کو ہوتا ہے نہ زمین کو ہوتا ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نیک بندوں کی وفات پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. نیک بندوں کے انتقال پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یہ نافرمان قومیں ایسی تھی کہ ان کی وفات پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. حضرات قرآن مجید کی ایسی بے شمار نصوص ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے قانون تکوینی کو، قانون شریعت کا پابند کیا ہے. جب انسان اس قانون شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا، غفلت کرے گا، تو اس کی وجہ سے کائنات کے اس قانون تکوینی میں بے اعتدالی آئے گی، ہوائیں آندھیاں بن جائیں گی، بارش سیلاب بن جائیں گے، اور انسان کی جو بنیادی ضرورتیں وہ حادثات کی شکل میں رونما ہوں گی. اسی مفہوم کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آفتیں انسانوں کے گناہوں کے سبب آتی ہیں، بلائیں انسانوں کے گناہوں کے سبب آتی ہیں، زلزلے انسانوں کے گناہوں کے سبب آتے ہیں، سیلاب انسانوں کے گناہوں کے سبب آتے ہیں، طوفان انسانوں کے گناہوں کے سبب ہوتے ہیں. انسانوں کی معصیتیں اور انسانوں کے گناہ حادثات کائنات کے جو ہے ذمہ دار ہے. قرآن مجید نے اسی مفہوم کو سورۃ العنکبوت میں ان الفاظ بیان کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کئی نافرمان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد جو عذاب الہی کا شکار ہوئیں ان کی ہلاکت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کی سزا کے طور پہ پکڑ لیا، ہر قوم کو ان کی گناہوں کی عاقبت اور انجام میں آ گھیرا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے زوردار آواز کے ذریعے، دھماکے کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں زلزلوں کے ذریعے دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا. دیکھو عذاب کی مختلف شکلیں. آسمان سے پتھروں کی بارش قوم لوط پر ہوئی، چیخ و پکار کا آواز قوم سمود پر آیا، آندھیوں کا چیخ و پکار کا عذاب قوم سمود پر آیا، آندھیوں کا عذاب قوم عاد پر آیا. زلزلے کا شکار قارون ہوا، اور پانی کا عذاب جس میں ڈبایا گیا، فرعون ڈبایا گیا، قوم نوح ڈبائی گئی. قرآن مجید ان ہلاکتوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ قوم نوح کس لیے ڈبائی گئی؟ ان کے گناہوں کے سبب. قوم عاد پر آندھیاں کیوں آئی؟ ان کے گناہوں کے سبب. قوم سمود چیخ و پکار سے کیوں ہلاک کیے گئے؟ ان کے گناہوں کے سبب. قارون زلزلے کے ذریعے کیوں زمین میں دھسایا گیا؟ اس کے اپنے گناہوں کے سبب. قوم لوط پر پتھروں کی بارش کیوں ہوئی؟ ان کے اپنے گناہوں کے سبب. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. پتہ چلا کہ انسانوں کے گناہ سبب بنتے ہیں حادثات کے. سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بجلیوں کا ذکر کیا، بجلیاں گرتی ہیں، تباہی مچتی ہے. تو سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بجلیوں کے گرنے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا بجلیاں کیوں گرتی ہیں، بجلیاں کس پہ برستی ہیں. اللہ نے کہا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. کہا کہ آسمان سے اللہ بجلیاں اڑ کے گراتا ہے جو اللہ کی توحید کے سلسلے میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلے میں بغیر مباحثہ کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق بندگی کے سلسلے میں تکرار کرتے ہیں. ایسوں پر اللہ آسمان سے بجلیاں گراتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ. بجلیوں کا گرنا محض کوئی حادثہ نہیں. بجلی اگر آسمان سے گرتی ہے یہ حادثہ ضرور ہے، اور حادثہ سے بڑھ کر اللہ کی گرفت، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہے. اور قرآن تو ہمیں یہاں تک سوچنے کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک درس دیتا ہے کہ
زمین پر جو سیاسی حالات بگڑتے ہیں، زمین پر جو سیاسی حالات بگڑتے ہیں، قومیں قوموں سے لڑتی ہیں، ملک ملک سے جنگ کرتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ سیاسی حالات کا بگاڑ بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، سیاسی حالات کا بگاڑ بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بحر و بر میں فساد ظاہر ہو گیا، بحر و بر میں بگاڑ ظاہر ہو گیا لوگوں کے گناہوں کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران میں جنگ چل رہی تھی، بظاہر مسلمانوں کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ روم اور ایران وقت کی سپر پاور دو طاقتیں تھیں، ان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو سورہ روم میں بیان کیا، اور سورہ روم میں بیان کرتے ہوئے کہا یہ جو فساد، یہ ملکوں کی لڑائیاں، یہ دو ملکوں کی جنگیں، یہ جو بگاڑ ہے، زمین کا عمل فلا ہے، زمین کا عمل تباہ ہو رہا ہے، کون ذمہ دار؟ لوگوں کے گناہ۔ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوگا لوگوں کے گناہ، لوگوں کے کمائے ہوئے اعمال کے سبب۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے اور جا کر شکایت کی۔ کس کی شکایت کی؟ حجاج بن یوسف کی شکایت کی۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلامی کا ایک بہت بڑا سفاک انسان، خونریز انسان۔ اگر مورخین کی بات ہم سچ مان لیں تو یہ وہ انسان ہے جس نے 1 لاکھ سے زیادہ علماء کا قتل کیا ہے، 1 لاکھ علماء کا قاتل ہے حجاج بن یوسف۔ اتنا بڑا سفاک اور اتنا بڑا خونریز گورنر تھا یہ عہد بنو امیہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہونے والا ہے، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، اور ایک مبیر سفاک اور خونریز انسان پیدا ہونے والا ہے۔ کذاب سے مراد مختار بن ابی عبیدہ الثقفی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور مبیر سفاک اور خونریز انسان کا مصداق حجاج بن یوسف ہے۔ پیارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی حدیث میں کہ قبیلہ ثقیف کے اندر ایک بہت بڑا سفاک اور خونریز انسان پیدا ہونے والا ہے، اور وہ حجاج بن یوسف تھا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، مورخین لکھتے ہیں کہ جس نے اپنی تلوار سے تقریباً 1 لاکھ علماء کو شہید کیا، بڑا ظالم تھا۔ لوگ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر لوگوں نے شکایت کی، حجاج بن یوسف کے ستر کی، حجاج بن یوسف کے زور کی، حجاج بن یوسف کی گرفت کی، حجاج بن یوسف کی سختی کی شکایت کی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، لوگوں تم شکایت کر رہے ہو صحیح، وہ ظالم ہے صحیح، وہ سفاک ہے صحیح، وہ خونریز ہے صحیح، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ایسا بادشاہ، حکمران، گورنر ہم پر مسلط ہوا ہے تو کس نے؟ حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، حجاج بن یوسف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے۔ پتا چلا کہ زمین کے سیاسی حالات کا بگاڑ، اس کا ذمہ دار بھی ہم ہے، ہماری معصیتیں ہیں، ہماری نافرمانی ہے، ہمارے گناہ ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں زمین کا نظام بگڑتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں زمین کا نظام بگڑتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں زمین میں زلزلہ۔ لیکن بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے ایک زلزلے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یغزو جیش الکعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے کہ ایک فوج خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے گی، دشمنان اسلام کی ایک فوج خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے گی۔ کتب احادیث میں یہ مضمون ہمیں کئی حدیثوں میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے یہ دشمنان اسلام کا ٹارگٹ بن جائے گا۔ ایسی باتیں ہوں گی کہ خانہ کعبہ کو گرا دو، اور ایسے تبصرے ہوں گے کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دو، اور اس سلسلے میں کوششیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ ہاں،
جب قیامت قریب ہو جائے گی اور بالکل کائنات اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حبشی النسل بادشاہ، ایک حبشی النسل حکمران، تاری پنڈلیوں والا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیا اپنی بالکل انتہا کو پہنچ جائے گی، تب ہوگا ایسا۔ لیکن اس سے پہلے بہت ساری کوششیں ہوں گی، بہت ساری پلاننگیں ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے 2-3 سال پہلے امریکہ کے نائب وزیر دفاع نے یہ بیان دیا تھا، نعوذ باللہ، کہا کہ دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہو تو خانہ کعبہ پہ حملہ کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں ایسا اشارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے گئے۔ چنانچہ بخاری شریف کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغزو جیش الکعبہ، ایک فوج خانہ کعبہ پر حملے کے ارادے سے نکلے گی۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ فوج ایک صحرا سے گزر رہی ہوگی، ایک صحرا سے گزر رہی ہوگی، ایک میدان سے گزر رہی ہوگی۔ یخسفون بأولہم وآخرہم، اچانک زلزلہ آئے گا اور زلزلہ آ کر وہ ساری فوج زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے پوچھا قلت یا رسول اللہ کیف یخسفون بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا زلزلہ آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ صرف وہ فوج نہیں دھسائی جائے گی، اس علاقے میں جتنے انسان بستے ہوں گے سب زمین کے اندر دھسائے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی زلزلے میں بہت سارے بے گناہ بھی دھسائے جائیں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یخسفون بأولہم وآخرہم، کہا کہ وہ فوج جس ایریے سے گزر رہی ہوگی، جس صحرا سے گزر رہی ہوگی، جس میدان سے گزر رہی ہوگی، اس کے قرب و جوار میں جتنے انسان ہیں سب زلزلے میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر سب کا حشر ان کی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا، سب کا حشر ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ یہ زلزلہ عذاب ہوگا اس فوج کے حق میں جو خانہ کعبہ پہ حملے کے ارادے سے جائے گی، اور آزمائش اور مصیبت ہوگی دوسرے لوگوں کے حق میں۔ پتہ چلا زلزلہ آئے گا، کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا کہ خانہ کعبہ کو لوگ ٹارگٹ بنائیں گے، اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ اپنے ناپاک قدم بڑھائیں گے، تو کائنات اپنا ریاکشن دکھائے گی اور کائنات میں زلزلہ ہوگے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، کائنات آفتیں ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں، حادثے ہمارے گناہوں کے سبب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے اس طرح کی آفتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون عذاب۔ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح سے عذاب دیتا ہے، کیسے گرفت کرتا ہے، کیسی وہ پکڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے، غافل انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے، غفلت کی سوئے انسانوں کو اٹھانے کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے کہ بڑا اور فائنل عذاب دینے سے پہلے وہ بندوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان کیا، کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑا اور فائنل عذاب دینے سے پہلے ہر انسانوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات دیتے رہیں گے، تاکہ جس کے اندر بھی ذرا خیر ہے، بھلائی ہے، وہ جو جاگ جائے، اپنا محاسبہ کر لے، خود کو سنبھال لے۔ جس کے اندر بھی ذرا بھی خیر ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں بڑا اور فائنل عذاب دینے سے پہلے یا آخرت کا بڑا عذاب دینے سے پہلے اس زمین پر انسانوں کو وہ چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا ہے، تنبیہ کے لیے۔ قرآن مجید نے بدر کی شکست کو مشرکین مکہ کے حق میں بہت بڑا عذاب قرار دیا۔ بدر میں جو شکست ہوئی تھی 70 کافر مارے گئے، اور وہ بھی سب سردار قسم کے کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو مشرکین کے اپنا عذاب قرار دیا، یہ شکست ایک بہت بڑا عذاب تھی تمہارے لیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، غافل انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے وہ بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات لاتا ہے، تاکہ انسان بیدار ہو جائے، انسان توبہ کر لے اور انسان جو اللہ کی جانب رجوع کرے۔ اور حضرات، ان حادثات کا ایک پیغام یہ بھی ہے، ان حادثات کے پیچھے پوشیدہ ایک میسج یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حادثات کے ذریعے سے انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلانا چاہتا ہے، انسان کو اس کی عاجزی کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ تیری اپنی صلاحیتیں اپنی جگہ، تیری اپنی ترقیاں اپنی جگہ، تیری اپنی ذہانت اپنی جگہ،
انسان کو بہت جلد اپنی ذہانت پہ ناز ہونے لگتا ہے، انسان کو بہت جلد اپنی ترقی پہ ناز ہونے لگتا ہے، انسان کو بہت جلد اپنی مشنریوں پہ ناز ہونے لگتا ہے۔ انسان ذرا ترقی کیا ذرا کیا پڑھ لیا وہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے لگتا ہے۔ تو رب العالمین اس مغرور انسان کے غرور کو کچلنے کے لیے انسان کو یہ بتاتا ہے اور انسان سے یہ منواتا ہے کہ تو کمزور مخلوق ہے، تو کمزور مخلوق ہے، تو بارش مخلوق ہے، اللہ کی قدرت کے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قدرت انسان سے منوانا چاہتی ہے۔ دیکھیے جب پہلی مرتبہ انسان فضا میں اڑا، ایئرپلین بنا اور انسان اڑنے لگا، رشیا کا پہلا پائلٹ جب اس نے جہاز اڑایا، رشیا آپ جانتے ہیں ملحد ملک ہے، کمیونسٹ ملک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، اس کائنات کا کوئی نظام چلانے والا نہیں، یہ کائنات الٹا ایسی چل رہی ہے۔ یہ تھیوری رکھنے والا لوگ، یہ نظریہ رکھنے والا لوگ، یہ عقیدہ رکھنے والا لوگ، رشیا کا پہلا پائلٹ جب اس نے ہوا میں پرواز کی تو اس نے مغرورانہ لہجے میں آ کے بیان دیا، کیا بیان دیا؟ کہا کہ ہم نے انسانوں کے خدا کو آسمانوں میں بھی ڈھونڈ لیا، کہیں نہیں ملا انسانوں کا خدا میں۔ انسانوں کے خدا کو ہم نے آسمانوں میں ڈھونڈ لیا، انسانوں کا خدا ہمیں کہیں نہیں ملا۔ یہ غرور ہے انسان کا، یہ غرور ہے انسان کا۔ اللہ کے قانون میں، شریعت کے مقابلے میں اسے اپنی صلاحیتوں پہ ناز ہوتا ہے، اپنے فن پہ ناز ہوتا ہے، اپنے ہنر پہ ناز ہوتا ہے، اپنے علم پہ ناز ہوتا ہے۔ قرآن کا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جب پیغمبر ان قوموں کے سامنے اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، آسمانی کتابیں لے کر آئے، تو ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو فالو کرنے کے بجائے انسانوں کو اپنے ہنر پر ناز ہو چلا، اپنے فن پر ناز ہو چلا، اپنے علم پر ناز ہو چلا۔ فرحوا بما عندهم من العلم۔ اللہ تعالیٰ اس مغرور انسان کے غرور کو کچلنے کے لیے وقت فوقت اس کائنات میں ایسے حادثات ہمیں دکھاتا ہے جہاں ہمیں ماننا پڑتا ہے اپنی صلاحیتوں کے باوجود، اپنی مشنریوں کے باوجود، اپنی ترقیوں کے باوجود، اپنی پروازوں کے باوجود ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہم بے بس مخلوق ہیں، ہم کمزور مخلوق ہیں۔ ٹائٹینک کا جہاز بنایا، ٹائٹینک کا جہاز بنایا، انسانی تاریخ کا غیر معمولی جہاز، انسانی تاریخ کا بہت بڑا جہاز، اور جس کے انجینئر کو اپنے فن پہ اتنا ناز تھا کہ جس نے اس جہاز کو بنانے کے بعد اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت پہ اسے اتنا اعتماد تھا، کہا کہ اس جہاز کو اس جہاز کا خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، اس کائنات کا خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ تاریخ انسانی کا غیر معمولی جہاز جس کے پیچھے سبحان اللہ کئی زہر کھپائے گئے تھے، انسانی ذہن اور انسانی کمالات کا غیر معمولی نتیجہ تھی یہ جہاز، لیکن دنیا نے دیکھا کہ سبحان اللہ اپنے پہلے ہی سفر میں کس انجام سے دوچار ہوئے۔ یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں کس انجام سے دوچار ہوا کہ اٹلانٹک کی برفانی چٹانوں سے ٹکرایا اور دو ٹکڑے ہو گئے، جس طرح سے کیک کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ انسان بے بس ہے، انسان کمزور ہے، اللہ کی گرفت کے آگے، اللہ کی پکڑ کے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے اقبال کہا ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرہ بھور کی کھلے تو کیوں کر، بھور ہے تقدیر کا بہانہ۔ دیکھو آج دنیا والوں کے پاس کیسی ترقیاں ہیں، کیسے کیمرے ہیں، سیٹلائٹس کا کیا سسٹم ہے دنیا والوں کے پاس، اللہ اکبر۔ ایسے سیٹلائٹس ہیں، اڑتے پرندے کی تصویریں لینے والے سیٹلائٹس، لیکن اللہ نے انسان کے غرور کو کیسے توڑا کہ ملیشیا کا وہ جہاز، اللہ اکبر، اتنا بڑا جہاز راڈار سے ہٹ کر کہاں گیا، کیا ہوا؟ دنیا کے سینکڑوں سیٹلائٹس رکھنے والے ممالک اس معاملہ کو حل کرنے سے عاجز ہے۔ کہاں گیا وہ؟ کیا ہوا وہ؟ کہاں ہے تمہارے صلاحیتیں؟ کہاں ہے تمہارے سیٹلائٹ؟ کہاں ہے تمہارے کیمرے؟ انسان حیران ہے، پریشان ہے۔ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کبھی چیلنج نہ کرے یہ انسان۔ ہاں
اپنی حقیر سے عقل کو لیے ہوئے، اپنے حقیر سے فن کو لیے ہوئے، اپنی حقیر سے صلاحیت کو لیے ہوئے رب العالمین اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے والے ایسے انسان سے منواتا ہے کہ میں رب ہوں، میں قادر مطلق ہوں، تو بے بس ہے، وما انتم بمعجزین فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم زمین میں کسی کو عاجز نہیں کر سکتے، تم زمین میں کسی کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اور حضرات، اس طرح کی آفتیں، اس طرح کے حادثات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا سبق اس حیثیت سے بھی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورت مانی جاتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہیں، جن چیزوں پہ انسانی زندگی کا انحصار ہے، جن چیزوں پہ انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اللہ چاہے تو انہی چیزوں کو عذاب میں بدل دے۔ ہوا جو ہے، ہوا انسان کی بنیادی ضرورت، ہوا کے بغیر جی نہیں سکتا انسان۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت، پانی کے بغیر جی نہیں سکتا انسان، لیکن اللہ چاہے تو اسی ہوا کو عذاب بنا دے، اللہ چاہے تو اسی پانی کو عذاب بنا دے، اللہ چاہے تو اسی ہوا کو آندھی کی شکل دے دے اور یہ آندھیاں جو ہے انسانی آبادیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ اللہ چاہے تو اسی پانی کو عذاب بنا دے اور اس پانی میں جو ہے ساری انسانی آبادیاں ڈوب کر رہ جائے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ذرا زور کی ہوائیں چلتی بہت پریشان ہو جاتے، صرف یہ تو سیلاب آ گئے، بستیاں ڈوب گئی۔ پہلے نبی کا معمول یہ تھا، ذرا ہوائیں زور کی چلنے لگتی، ذرا سی تیزی سے چلنے لگتی، پیارے نبی بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور فوراً یہ دعا پڑھنے لگتے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں ان ہواؤں کو رحمت والی ہوائیں بنا دے اور ان ہواؤں کو عذاب والی آندھی نہ بنا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا۔ اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں، یہ آفتیں، یہ حادثات، یہ بلائیں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، انسانوں کو توبہ و استغفار کا سبق دیتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آنے کا سبق دیتی ہیں، اللہ کی معصیت سے بچنے کا سبق دیتی ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سب کے سب توبہ کرو، شاید کہ اللہ کی جناب میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان حادثات کا مقابلہ توبہ و استغفار سے ہونا ہے، ان آفتوں کا مقابلہ توبہ و استغفار سے ہونا ہے، ان حادثات کا مقابلہ صرف اور صرف توبہ و استغفار سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنی جگہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر امت کو، مسلمانوں کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ رب کے وہ بندے، اللہ کے وہ بندے جو اپنے حقیقی معبود کو بھول کر اس زمین پر اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، شرک کر کے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، کفر کر کے، وہ اپنے حقیقی رب کو جانے، وہ اپنے حقیقی رب کو پہچانے اور اپنے حقیقی رب کی طرف لوٹائے۔ بہت ضروری ہے، ان حادثات کا مقابلہ کرنے کا یہی ایک انداز ہے، یہی ایک طریقہ ہے۔ یہاں چنئی میں جو کچھ ہوا، ایک چیز ہے، دیکھیے قرآن مجید نے ہم سے ایک تعلیم یہ بھی دیتا ہے کہ جو بھی شر ہوتا ہے، جو بھی شر زندگی میں تمہارے ساتھ ہو جائے، قرآن مجید کہتا ہے ہر شر کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی پوشیدہ رہتا ہے، ہر شر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی نکل آتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک سبق ہے یہ کہاں کہتا ہے قرآن مجید؟ سورہ نور کے اندر، وہ بھی ایسا بھیانک واقعہ، اللہ اکبر، عہد نبوت کا، جب منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تھی، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اے مومنو جو کچھ ہوا اس کو تم اپنے حق میں شر نہ سمجھو، اس کے اندر بھی خیر کے پہلو ہیں۔ اس بھیانک حادثے میں بھی قرآن کہتا ہے خیر کے پہلو تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں، ایک ناحیے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جو کچھ ہوا، سیلاب آئے، طوفان آئے، اللہ اکبر، بڑی تباہی مچی، اس شر کے پیچھے ایک بہت بڑا خیر کا پہلو نکل آیا۔ کیا ہے خیر کا پہلو؟ کہ الحمدللہ اس سیلاب میں
मुसलमानों ने, मुस्लिम तंजीमों ने और मुस्लिम जमातों ने खिदमत खल्क का जो नमूना पेश किया, खिदमत खल्क का जो नमूना पेश किया और जिस तरह से इंसानों की खिदमत की, सैलाब में घिरे हुए इंसानों की जानें बचाए अपनी जान को खतरात में डालकर, उन तक जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पहुंचाया, जो भूखे थे उन्हें खिलाया, जो प्यासे थे उन्हें पिलाया, जो बीमार थे उन्हें दवाइयां फराहम की, और सबसे बढ़कर यह है न सिर्फ उनकी जरूरतों की तकमील की बल्कि उन्हें बाकायदा महफूज मुकामात पर पहुंचाया और उन्हें चन्नई के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों में बना दी, मस्जिदों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। नतीजे में और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुसलमानों की तंजीमों के उतने रजाकार यहां काम किए कि हुकूमत के रजाकारों की तादाद से ज्यादा थी मुस्लिम रजाकारों की तादाद। और जिसका नतीजा क्या हुआ आप सब ने सुना, आप सब ने पढ़ा अखबारात में, गैर मुस्लिम मुतासिर होकर उन्होंने जो तासुरात पेश किए। किसी ने कहा जिस कौम के नौजवानों को हम आज तक दहशतगर्द कहते थे, आज वही दहशतगर्द हमारे हक में रहमत के फरिश्ते साबित हुए। किसी ने कहा कि आज तक हम इस कौम के ताल्लुक से अपने दिलों में नफरत के जज्बात को पालते रहे, आज के बाद कभी हम मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। और 6 दिसंबर के दिन एक गैर मुस्लिम ने यह बयान दिया कि इसी 6 दिसंबर को हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी और आज उसी 6 दिसंबर को इस मुसीबत हमें मस्जिद में पनाह मिली हुई है। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल में कोई और बाबरी मस्जिद टूटे। बहुत बड़ा खैर है ये, बहुत बड़ा खैर है। इस शर के पीछे से खैर का एक बहुत बड़ा पहलू सामने आया। और हजरात, मुल्क के मौजूदा हालात में, हमारा मुल्क इस वक्त जिस रुख पे जा रहा है, मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों के अंदर इसी किरदार की जरूरत है। क्या हालात? आपको मालूम है कि हमारा मुल्क बदतरीन फिरका परस्ती के रुख पे जा रहा है। हमारे मुल्क को जाफरावी पार्टी अपने रंग में रंगना चाहती है। इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं और आए दिन अलल ऐलान कैसे वो बयानात दे रहे हैं। मरकज में बीजेपी की हुकूमत क्या आई, ऐसे जैसे ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन गया हो। क्या क्या बयानात दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे, पढ़ रहे हैं। इन हालात में कि जब यहां के हिंदुओं को फिरका परस्ती का सबक पढ़ाया जा रहा है, इस फिरका परस्ती की ज़हनियत का मुकाबला करने का वाहिद रास्ता यही अखलाक है, यही अखलाक। हमें मानना पड़ेगा कि फिरका परस्ती की ज़हनियत रखने वाले गैर मुस्लिम इस मुल्क में अक़लियत में है। आज भी हम मानते हैं कि इस मुल्क के गैर मुस्लिमीन की मेजॉरिटी और इस मुल्क के गैर मुस्लिमीन की अक्सरियत सुलह पसंद है, अमन पसंद है, जो मुसलमानों के साथ दोस्ती की रस्म राह रखना चाहती है। और कुरान मजीद मुसलमानों से भी कहता है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। वो गैर मुस्लिम जो तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकालते नहीं, जो दीन के हवाले से तुमसे दुश्मनी करते नहीं, उन गैर मुस्लिमीन के साथ हुस्न सलूक करने से अल्लाह रोकता नहीं, उन गैर मुस्लिमीन के साथ एहसान करने से अल्लाह रोकता नहीं। उनके साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इस आयत का तकाजा है कि हम इस मुल्क के गैर मुस्लिमीन की वो मेजॉरिटी, इस मुल्क के गैर मुस्लिमीन की वो अक्सरियत जो अमन पसंद है, सुलह पसंद है, उसको साथ लेकर इस मुल्क में आगे बढ़े, उसको साथ लेकर इस मुल्क में आगे बढ़े और इस मुल्क को फरका परस्ती के रंग में रंगने की जो कोशिशें हो रही है उसका मुकाबला इन्हीं अखलाक नबूवत से करें। खिदमत खल्क बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम जमातों ने जो सबूत दिया, सिर्फ चेन्नई के मुसलमान नहीं, अल्लाह अकबर, अतराफ व अकनाफ के, आंध्र प्रदेश के मुसलमान, कर्नाटक के मुसलमान, हर तरफ से मुसलमानों का जो किरदार रहा बहुत ही काबिल तारीफ रहा, बहुत ही काबिल तारीफ किरदार रहा। आज तक भी रिलीफ का सामान अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई को पहुंच रहा है मुसलमानों की जानिब से। ये दरअसल वो अखलाक नबूवत है, वो अखलाक नबूवत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो पैगाम है। आपको मालूम होना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی نبوت سے پہلے گزری ہوئی 40 سالہ زندگی، نبوت سے پہلے گزری 40 سالہ زندگی کا خلاصہ، 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں پیش کیا تھا: اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وتحمل الكل وتكسب العدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، کہ آپ تو وہ ہیں رشتوں کو جوڑنے والے، نفرت کو محبت میں بدلنے والے، ناداروں کو کما کر دینے والے، دوسروں کو بوجھ اٹھانے والے، مہمان نوازی کرنے والے، مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرنے والے. کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ ہرگز آپ کو بیگانہ مددگار نہیں چھوڑے گا. نبوت سے پہلے 40 سال جو گزرا آپ نے، اس 40 سال کا کردار ہے خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا، جو لڑ رہے ہیں جا کے صلح کروانا، ملانا، جو جس کے اوپر ضرورت زیادہ بوجھ ہے اس کا بوجھ اٹھانا، قرض کا بوجھ ہو یا حصی بوجھ ہو، مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کی دستگیری کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اور حضرات میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، سیرت رسول ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، سیرت رسول ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہے، جس بستی میں رہے، جس شہر میں رہے، جس محلے میں رہے، جس سوسائٹی اور سماج میں رہے، وہاں جو انسانوں کے آگے پرابلمز اور مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے دلچسپی لینا اور ان مسائل کو حل کرنے میں کوشش کرنے میں اپنا رول ادا کرنا، یہ سبق پیارے نبی نے دیا ہے. اور یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. مکے میں بدامنی عام ہو گئی، فساد عام ہو گیا. مکہ عمل کی جگہ تھی، اتنا عمل تھا لوگ یہاں باپ کے قاتل سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. لیکن ایک موقع ایسا ہوا کہ مکے میں بدامنی عام ہو گئی، قتل ہونے لگے، چوریاں ہونے لگی، قافلے لوٹ لیے جانے لگے. مکے کے کچھ سمجھدار لوگوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی، حلف الفضول کے نام سے ایک تنظیم بنائی. اور تنظیم کا مقصد تھا کہ مکے میں جو عمل کی صورتحال بگڑ چکی ہے، ہم پھر سے یہاں کے پرامن ماحول کو لوٹائیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، چوری ڈکیتی جیسے واقعات پر روک لگائیں گے. ایک تنظیم قائم ہوئی اور اس تنظیم کو قائم کرنے والے سب مشرک تھے، سب کافر تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن حلف الفضول کے ممبر بن گئے. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن حلف الفضول کے ممبر بن گئے. آپ نے تعاون لیا اور مکے کے ماحول کو پرامن بنانے اور مکے کی زندگی کو پرامن بنانے میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا. آج اسی کردار کو ادا کرنے کی ضرورت. آپ کہیں گے یہ تو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی فی الجملہ نمونہ ہے. نبوت سے پہلے کی زندگی بھی فی الجملہ نمونہ ہے. اور ہم آپ کو یہ بات بھی بتا دیں، نبوت ملنے کے بعد، نبی بننے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں اپنی شرکت کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے ان جیسے مقاصد کے لیے کوئی تنظیم بلائے، میں آج بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہوں گا، آج بھی میں اپنا رول ادا کرنا چاہوں گا. تو پھر چلو عام ایسے کام جو خدمت خلق کے کام ہے، رفاع عام کے کام ہے، بھوکوں کو کھلانا، پیسوں کو بڑھانا، مصیبت زدہ انسانوں کی دستگیری کرنا، بیماروں کو دوا فراہم کرنا، یہ ایسے کام ہے کہ جہاں شریعت کہتے ہیں مسلم غیر مسلم کی تمیز نہیں. ہر بھوکا انسان لقمے کا حق رکھتا ہے، ہر پیاسا انسان پانی کے گھونٹ کا حق رکھتا ہے، ہر بیمار انسان دوائی کا حق رکھتا ہے. شریعت کہتے ہیں انسانوں کے ساتھ احسان کرو، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرو. انسان کا احسان. جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پہ ابھارا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پہ ابھارا تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، کیا چوپایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پہ اجر و ثواب ملے گا، ہر جاندار کے ساتھ. تو لہذا میرا محترم اور دوسرا دیوار بھی شریعت نے اس حوالے سے جو فضیلتیں سنائی ہیں وہ فضیلتیں بھی بہت عظیم ہیں. کسی بھوکے کی بھوک پر تڑپ کر آپ کھلا دیتے ہیں، کسی پیاسے کی پیاس کو محسوس کر کے آپ اسے پلا دیتے ہیں، کسی برہنہ انسان کو آپ کپڑا فراہم کر دیتے ہیں، کسی بیمار انسان کو آپ دوائی فراہم کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی. کتنا عظیم اجر و ثواب! صحیح مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں غور کریں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ
میرے پاس ایک غریب خاتون آئی, اس کے پاس اس کی 2 بچیاں تھیں, معصوم بچیاں, اور اس نے آ کر مجھ سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے گھر میں بہت تلاش کیا, کچھ نہیں ملا. دیکھو یہ نبی کا گھر ہے, یہ نبی کا گھر ہے, گھر میں تلاش کر رہے ہیں تو کچھ نہیں مل رہا. اور اس نبی کا گھر ہے جس نبی سے آسمان سے آنے والی وہی بار بار کہتی تھی اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دے. اللہ اکبر. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے گھر میں ڈھونڈا, تلاش کیا, گھر میں کچھ نہیں ملا. تلاش بسیار کے بعد مشکل سے 3 کھجوریں ملی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ 3 کھجوریں اس خاتون کو دے دی. اس خاتون نے 2 کھجوریں اپنی 2 بچیوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی. دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی, اور جب یہ ماں اپنے حصے کی کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی ہی تھی, بچیوں نے کہا کہ ماں وہ کھجور بھی ہمیں دے دیجیے, وہ کھجور بھی ہمیں دے دیجیے. لقمہ بن چکی تھی کھجور, وہ اس کو نکالا ماں نے, اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے, 1 ٹکڑا اس بچی کو, دوسرا ٹکڑا اس بچی کو, خود بھوکی رہ گئی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ گئی اس منظر کو دیکھ کر. مجبوری بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک ماں جو ہے خود بھوکی رہ گئی, اپنا نوالا اپنی بھوکی بچیوں کو کھلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی ایک مجبور عورت آئی تھی, میں نے 3 کھجوریں دی, 2 کھجوریں اس کی بچیاں کھا چکی, اور تیسری کھجور جب وہ کھانا چاہ رہی تھی بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی, اور یہ ماں خود بھوکی رہ گئی. اس نے اپنا نوالا, اپنا لقمہ اپنی بچیوں کے منہ میں رکھ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جانتی ہو اس 1 کھجور نے اس عورت کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا. اس 1 کھجور نے اس عورت کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. صدقہ کتنی طاقت رکھتا ہے. ماں کے اندر اولاد کی محبت فطری طور پر پائی جاتی ہے. جب ایک ماں اپنی اولاد پر رحم کھا کے اپنا لقمہ اپنی اولاد کو کھلا دے, اپنا لقمہ اپنی اولاد کو کھلا دے, اپنا نوالا اپنی اولاد کو کھلا دے, اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے کہ 1 کھجور اس عورت کو نار جہنم سے آزاد کرا دے, تو سوچو کہ ایسے بھوکے, ایسے پیاسے, ایسے بیمار, ایسے مجبور, ایسے غریب جن سے ہماری رشتہ داری ہے, جن سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں, اگر ہم ان کے مسائل سے دلچسپی لے کر انہیں کھلاتے ہیں, انہیں پلاتے ہیں, انہیں پہناتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنے عظیم اجر و ثواب سے نوازے نہیں جائیں گے. تو حضرات کہنا یہ ہے کہ چننے کے سیلاب میں, چننے کے مسلمانوں نے اور عام مسلم تنظیموں نے جو رول ادا کیا ہے اس ملک میں, اسی رول کی ضرورت ہے, اسی کردار کی ضرورت ہے, اسی اخلاق کی ضرورت ہے. اور جو فرقہ وارانہ ماحول اس ملک میں بنتا جا رہا ہے, اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے اخلاق کا ہتھیار ہی مطلوب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مکی زندگی میں جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلانیں کر رہے تھے, منصوبے کر رہے تھے, سازشیں کر رہے تھے, آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے, صحابہ کو پریشان کر رہے تھے, ان کی ساری سازشوں کے مقابلے میں قرآن مجید نے کہا اے پیغمبر ان ساری سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک عظیم ہتھیار ہے, اور وہ ہتھیار ہے اخلاق کا. پیارے نبی نے اسی اخلاق کے ہتھیار سے دل جیتے, اسی اخلاق کے ذریعے آپ نے جزیرہ عرب میں 23 سال کے اندر سارے جزیرہ عرب کو اسلام کے ذریعے سوا آپ نے لا لیا. اور اسی اخلاق کا کرشمہ تھا کہ 50 سے 100 سال کے اندر اسلام دنیا کے مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں جا پہنچا. تو کہنا یہ ہے ہمارا مخالف, ہمارا حریف, ہمارا دشمن, وہ چاہے کیسی بداخلاقی پہ کیوں نہ اتر آئے, میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اخلاق کے دائرے میں رہے اور معاملات میں, سلوک میں اخلاق نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو عظیم کردار تھا اس کردار کا نمونہ پیش کریں. اس سے ہم دل جیتیں گے, اور دل جیتیں گے تو اللہ کا دین پھیلے گا, اللہ کے دین کی تبلیغ ہوگی. میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چھوٹی بڑی آفت اور ہر چھوٹی بڑی بلا اور ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے اللہ رب العالمین ہم سب کی, آپ سب کی حفاظت فرمائے. اور جو حادثات ہم پہ گزر رہے ان حادثات سے جو عبرت اور جو سبق ہمیں لینا ہے وہ عبرت لینے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات, بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے, شکر ہے کہ جس نے
ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا. یقیناً ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نیکی اور نعمت کی توفیق دیتے ہیں. سیلاب کے موقع پر جو کچھ احباب نے ان سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کیا یقیناً بہت بڑی بات ہے. جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ جمعے کی نماز میں جو اعلان کیا تھا الحمدللہ بہت وافر مقدار میں لوگوں نے اس میں تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھا بدلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح ہم شیخ محترم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں فضل میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے اور آپ کو اور ہمت دے عزم دے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اور تبلیغ اور اشاعت زمین پر پھیلے. اور اسی طرح ہم آپ تمام کے مشکور ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ اگلے بھی ہمارے ساتھ بہت سارے پروگرام ہیں. اسی طرح 3 جنوری کو بھی ہمارے ہاں پرائز ڈسٹریبیوشن کی انعامات کی تقسیم کی مجلس ہے جس میں بھی آپ ہمارے ساتھ حاضر رہیں گے اور اس میں بھی بہت سارے خطبہ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے. انہی چند باتوں پر میں اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.